وہ جہاز جو سمندر کی لہروں میں گم ہو گیا۔ کیا تھا وہ آخری سگنل اور کیا ہے اس گم شدہ جہاز کی کہانی؟ ایک شور مچاتی ہوئی مدد کی کال اور پھر خاموشی۔ Last day of September, we now have Hurricane Joaquin. This now with winds of 75 miles per hour. Hurricane Joaquin strengthening is now a Category 3. Category 4 hurricane. It has formed across the Bahamas. This has been a really problematic hurricane. یہ کہانی ہے ایک بڑے مال بردار بحری جہاز کی جس کا نام ایل فارو تھا، اور یہ ایک امریکی کمپنی کے زیر استعمال تھا جو مختلف قسم کے بھاری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 790 فٹ یعنی کہ 240 میٹر تھی، جو ایک بڑے بحری جہاز کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس جہاز کا ویٹ تقریباً 31,500 ٹن تھا، اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں ہیوی سامان کو ایزیلی موو کیا جا سکے، جیسا کہ کاریں، بس ٹرک اور جنگی سامان وغیرہ بھی۔ اس کو سن 75 میں سن شپ بلڈنگ اینڈ ڈرائی ڈاک نے بنایا تھا، اور اس وقت اس کا نام پیوٹو ریکو تھا، اور بعد میں اس کا نام ایل فارو رکھا گیا۔ 29 ستمبر 2015 کو ایل فارو اپنے آخری سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 33 لوگ موجود تھے، جس میں سے 28 کا تعلق امریکہ سے تھا اور 5 کا تعلق پولینڈ سے تھا، اور یہ لوگ اس جہاز کے عملے کا حصہ تھے، اور یہ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہا تھا۔ اس وقت اس جہاز کے کیپٹن تھے مائیکل ڈیوڈسن۔ مائیکل ڈیوڈسن ایک سینئر کیپٹن تھے جن کو کئی سالوں کا تجربہ بھی تھا، اور وہ کئی بحری جہازوں پر کام بھی کر چکے تھے، اور انہیں انہی سمندروں میں آنے والی مشکلات کو فیس کرنے کی مہارت بھی تھی۔ ایل فارو پر بھی وہ کئی دفعہ سفر کر چکے تھے اور اس روٹ سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس بار بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بات ہے 1 اکتوبر 2015 کی، جب جواکین نامی سمندری طوفان اپنے عروج پر تھا، اور اسی دوران اس جہاز کی اس طوفان میں انٹری ہوتی ہے۔ ایل فارو کے کپتان نے خراب موسمی حالات کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے جہاز آگے بڑھ رہا تھا، طوفان کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور کپتان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر طوفان کے راستے کو صحیح طرح نہیں سمجھا گیا، اور جہاز طوفان کے عین درمیان میں پھنس گیا۔ کپتان کو موسم کی معلومات نہیں تھی۔ اگر کپتان کے پاس صحیح ٹائم پر معلومات ہوتی تو وہ اپنے راستے کو بدل سکتے تھے۔ جب شپ پوری طرح طوفان میں پھنس چکا تھا، اس وقت اس کے انجن میں بھی خرابی پیدا ہو گئی، جس سے جہاز کو قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا۔ طوفان کے دوران جہاز کا عملہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش میں مصروف رہا۔ حالات قابو سے باہر ہوتے ہی کیپٹن ڈیوڈسن نے کوسٹ گارڈ کو مدد کی کال دی۔ کپتان نے ایمرجنسی کال میں بتایا کہ جہاز میں پانی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ سمندر کی لہریں طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ بلند تھیں۔ جہاز اپنے آپ کو قابو نہ رکھتے ہوئے برمودا ٹرائی اینگل کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ جہاز کے غائب ہوتے ہی NTSB اور کوسٹ گارڈ نے اپنی ریسرچ شروع کی تاکہ اس کی گمشدگی اور حادثے کی وجوہات کو سمجھا جا سکے۔ اس ریسکیو آپریشن میں کئی بحری جہاز اور ہوائی جہاز شامل تھے تاکہ سمندر کی گہرائی میں اس کے ملبے کا سراغ لگایا جا سکے۔ جہاز کے ملبے کو سمندر میں ڈھونڈنے کے لیے US نیوی کے ساتھ مل کر خصوصی آبدوز اور ریموٹ کنٹرول گاڑی کا استعمال کیا گیا، اور آخرکار 31 اکتوبر 2015 کو جہاز کے ملبے کو سمندر کی گہرائی میں ڈھونڈ لیا گیا۔ ایل فارو کا ملبہ بحر اوقیانوس میں تقریباً 15,000 فٹ کی گہرائی میں پایا گیا، اور سونار امیجز کے ذریعے جہاز کا بنیادی ڈھانچہ دیکھ کر یہ کنفرم کر لیا گیا کہ یہ ایل فارو ہی ہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد جہاز کا بلیک باکس بہت کوششوں کے بعد کھوج لیا گیا، جو کہ جہاز کے ملبے سے تھوڑا فاصلے پر پڑا تھا، اور بلیک باکس سے ملنے والی ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔